کہ خدیجہ جو پورے اہل مکہ کے مقابلے میں تنہا ایسی تاجرہ تھیں کہ اہل مکہ کے تجارتی اونٹ ایک طرف اور تنہا سیدہ کے تجارتی قافلہ کے اونٹ، اتنی بڑی تاجرہ۔ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلا انسان، اب انسان میں میل بھی ہے، اور سب سے پہلا انسان جو حضور پر ایمان لے آیا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے جی، یعنی نوبت یہ یہاں تک پہنچی۔ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ سیدہ خدیجہ کی خصوصیت ہے کہ 25 سال وہ حضور کے ساتھ رہی ہیں، کبھی آپ کو غضبناک ہونے کا موقع نہیں دیا، کبھی آپ کو روٹھنے کا موقع نہیں دیا۔ سیدہ کی جو افضلیت ہے نا دوسری بیویوں پر، ہاں جی، وہ بیان کی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے افضل کوئی اور بیوی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی آپ نے پہلے ہی میں نے عرض کیا سن لیا کہ ان کا وصال بھی ایک ہی مہینے میں ہوا، تھوڑے دنوں کے فاصلے سے۔ تو آقا کریم نے اس وصال کو اس حد تک، ان دونوں کے وصال کو اس حد تک اپنے دل پر لے لیا کہ میرے آقا کی پوری زندگی میں صرف ایک قول ملتا ہے کہ آپ نے کسی سال کو نام دیا ہے۔ ہم یہاں نام دیتے ہیں نا، یہ سال فلاں کے نام، یہ سال فلاں کے نام، تو حضور نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ سال غم کا سال ہے، غم کا سال، ان دو ہستیوں کے وصال کی وجہ سے۔ اور قرآن کریم کی سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کی ہر گزری ہوئی گھڑی سے آنے والی گھڑی کو بہتر بنایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ماضی یاد کرایا ہے، اپنے محبوب کو ماضی یاد کرے۔ کیا آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا کہ پھر ٹھکانہ دیا؟ یہ حضرت سیدنا ابو طالب کی طرف اشارہ ہے۔ جلالین شریفین حضرت آپ پڑھیں، جلالین شریفین، یہ درسی تفسیر ہے یا نہیں؟ درس میں پڑھائی جاتی ہے جی، مدارس میں یہ تفسیر پڑھی، بہت مختصر، اور میرا تجربہ تو نہیں ہے، حضرت چونکہ مدرس ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت مولانا عبد المالک فیضی صاحب حفظہ اللہ تعالی یہ بتا سکتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جتنا قرآن مجید کے متن کے الفاظ اور حروف ہیں اتنا ہی جلالین شریف کے متن کے الفاظ و حروف ہیں۔ ایسے ہے نا حضرت، ہاں، یعنی اتنی مختصر مگر جامع۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ اے ذمہ کا، کہ یتیمی آپ کی پائی، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کے ساتھ ملا دیا، ذمہ کے دعات کے ساتھ، ذمہ کا کے الفاظ ہیں۔ تو یہ پناہ کس سے دی؟ چچا سے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کے کام کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا۔ یہ اشارہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یعنی یہ دنیاوی طور پر جو غنا ہوتا ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے کہ خدیجہ جو پورے اہل مکہ کے مقابلے میں تنہا ایسی تاجرہ تھیں کہ اہل مکہ کے تجارتی اونٹ ایک طرف اور تنہا سیدہ کے تجارتی قافلہ کے اونٹ ایک طرف، اتنی بڑی تاجرہ۔ آج لاہور کے اتفاق ہو کہ لاہور کے سارے تاجر کسی شہر کی طرف اپنے یہ کیا اس کو بولتے ہیں جی، ٹرالے، ہاں، کنٹینر وغیرہ لوڈ کر کے بھیجیں، سب کی قطار گوجرانوالے سے لے کر لاہور تک لگی ہوئی ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ لگ جائے گی، سب کی قطار ایک طرف ہو اور تنہا ایک تاجر کی قطار، تو اس کا مقام بھی تو ہوگا یا نہیں؟
تو ان دنوں اونٹوں کی سب کی قطار ایک طرف اور تنہا سیدہ کی قطار ایک طرف، اور اس سیدہ کو اللہ تعالیٰ نے دل سے جھکا دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، مال بھی تیرا محبوب میں بھی تیری، اور وہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کو مان چکی تھی۔ اعلان، یہ ایک کتاب ہے جی مولانا زکریہ کاں دہلوی کی، شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاں دہلوی مکتب فکر علماء دیوبند میں سے ہیں، بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے اچھے عالم تھے۔ ان کی ایک بخاری کی شرح لامع الدراری علی جامع بخاری، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وحی پہلی کے بعد، کہتے وہ اس سب کو سیدہ پہلے ہی مان چکی تھی۔ اس لیے کسی مکتب فکر کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ انسانوں میں سے سب سے پہلا انسان اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت سے پہلے تو کافی لوگ اور بھی ہیں جو مان چکے، ہاں جی، جیسا کہ حضرت بحیرہ راہب کا بھی میں نے عرض کیا۔ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلا انسان، اب انسان میں میل بھی ہے، اور سب سے پہلا انسان جو حضور پر ایمان لے آیا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ان سے کوئی اور انسان خواہ خاتون ہو خواہ مرد ہو سبقت، ان کے فوراً بعد اگر کوئی ہیں تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھ پر تو ایسے ایسے وحی آتی ہے اور میں تکلیف میں محسوس کرتا ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز آتی ہے، اس بیان سے پتہ ایسے چلتا ہے کہ گویا پتہ نہیں کوئی مصیبت ہے، کوئی جن ہے یا یہ وہ، اشارے اس طرح ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ پر کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناموس ہے، کوئی عزت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ تو کہنے لگے پھر حضور نے جب، اچھا وہ مولانا زکریہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور جو ہے نا واضح طور پر یہ نہیں فرمانا چاہتے تھے، ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں نبی ہو گیا ہوں، مجھ پر وحی ہوتی ہے، کہ کہیں انکار نہ ہو جائے۔ تو آہستہ آہستہ ان کو اس طرح باتیں سنانا چاہتے تھے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ جو حضور نے اشارے کنائے کیے نا، تو سیدہ نے تو حضور کے واضح ارشاد سے پہلے ہی واضح کر دیا، جی آپ وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی ہے، ناموس نازل ہو رہی ہے، اللہ آپ کو کبھی ضائع کرنے والا نہیں، پہلے ہی مان لیا۔ تو اس وقت سے لے کر شادی کب کی تھی جی انہوں نے حضور کے ساتھ؟ حضور کی 25 سال تھی اور ان کی عمر، اور کب تک رہی؟ ہاں 25 سال، کتنا؟ 25 سال رہیں۔ یہ ایک مکتبہ ہے دار طیبہ، دار طیبہ ریاض کا ہے جی، ریاض میں ہے، سعودیہ میں۔ اس کی چھپی ہوئی ہے ایک، جہاں کی یہ کتاب ہے نا، یہاں کی ایک چھپی ہوئی ہے ابن کثیر کی تفسیر۔ ابن کثیر کی تفسیر میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 29 ہے نا، یا یہ نبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، وہاں لکھا ہوا ہے، وہاں یہ ہے نا کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی آپ فرما دیں اپنی بیویوں سے کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، ہم تمہیں نواز دیتے ہیں اور بڑے آرام سے عزت سے تمہیں فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک دھمکی ہے جی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو تو آؤ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ دنیا چاہتی ہو یا اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو؟ تو سب نے پہلے حضور نے یہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ آیات سنیں، اور آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی دوسری سہیلیوں سے بھی کہہ دیں، میں ان کو یہ بتاؤں گا سب کو۔
اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، سب نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں۔ لیکن اس آیت کے تحت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو تمام بیویوں کے ساتھ روٹھ گئے اور تقریباً 1 ماہ تک کلام نہیں کیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ایلا، الف زیر یہ ای لام الف لا آخر میں حمزہ، ایلا، قسم کھانا اور قسم کھا کر روٹھ جانا، میں تمہارے ساتھ اتنا دن بولوں گا نہیں۔ یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے نا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب حضور نے ایلا کیا ہم سب صحابہ سمجھنے لگے کہ اب قیامت آ چکی ہے، ابھی ہم رگڑے جائیں گے۔ حافظ ابن کثیر دار طیبہ کا جو چھاپہ ہے تفسیر ابن کثیر کا، یہ صرف اسی میں بات ہے، باقی کئی چھاپے ہیں ان میں سے کسی میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ 10-11 بیویوں کے ساتھ حضور روٹھے بھی صحیح، ایلا بھی کیا، انہیں آیات کی دھمکی بھی آئیں، ان بیویوں نے حضور کو ناراض بھی کیا، حضور ناراض ہوئے، روٹھ گئے، یہ روتی رہیں، شکوہ شکایت کرتی رہیں۔ حضرت عمر جو ہیں وہ تو چونکہ ان کی بیٹی بھی تھی نا حضور کی زوجہ، انہوں نے تو آ کر ان کی کوکھ میں آ کر ٹھڈے مارے کہ اس نوبت تک تم نے کیوں پہنچایا معاملے کو۔ یہ بخاری شریف میں ہے جی، یعنی نوبت یہ یہاں تک پہنچی۔ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ سیدہ خدیجہ کی خصوصیت ہے کہ 25 سال وہ حضور کے ساتھ رہی ہیں، کبھی آپ کو غضبناک ہونے کا موقع نہیں دیا، کبھی آپ کو روٹھنے کا موقع نہیں دیا، اور کبھی آپ کے ذہن کو کسی دوسری طرف جانے کا موقع بھی نہیں دیا کہ خدیجہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی کریں۔ کہنے لگے یہ خدیجہ کی خصوصیت ہے، 25 سال حضور جوانی کے گزار گئے، ان پر شوکن نہیں ڈالی، انہوں نے حضور کو کبھی ناراض نہیں کیا، کبھی روٹھنے کا موقع نہیں دیا۔ کہنے لگے یہ خصوصیت ہے سیدہ کی۔ یہ بات جو ہے نا چند عربی میں چند سطور میں فقط دار طیبہ کے چھاپا میں ہے، ابن کثیر کے کسی دوسرے چھاپا میں نہیں ہے۔ ایک اہل علم کے لیے یہ بات ہے کہ آپ دار طیبہ کا نسخہ جو ہے نا خریدو، PDF میں تو موجود ہے، ہاں جی، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہو اور اس کو جلد بھی کرا سکتے ہو۔ تو سیدہ کی خصوصیات بہت ہیں جی۔ واحد یہ خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف جو سلام آیا وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل نے عرض کیا آپ ان کو میری طرف سے سلام کہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو میری طرف سے سلام کہیں۔ اور ان کے فضائل جو ہیں، یہاں ایک شکوہ بھی کرتا چلوں میں، یہ میں نے کتاب الاربعین فی فضائل آل البیت الطاہرین، یہ عرب کے سعودیہ کے اور غالباً ریاض کے ایک شیخ ہیں عبداللہ بن صالح بن محمد العبید، معاصرین میں سے ہیں، ہمارے ہمزماں ہیں۔ انہوں نے ایک 40 حدیثوں پر کتاب لکھی ہے، عربی میں 40 حدیثیں جمع کی ہیں، ان 40 حدیثوں کی پھر عربی میں شرح کی ہے۔ تو میں نے ان 40 حدیثوں کی اور جو انہوں نے عربی میں شرح کی اس عربی کی کا ترجمہ بھی کیا، پھر ان کی شرح بھی کی ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے وہ حدیث بیان کی جس میں یہ ہے کہ ان کو میری طرف سے اللہ تعالی نے فرمایا سلام دیجئے، اور ان کو جنت میں ایسے ایک گھر کی بشارت دیجئے جس میں شور و غوغا نہ ہوگا۔ تو وہ حدیث انہوں نے نقل کر کے سیدہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ میں نے اس حدیث کے تحت سیدہ کی جو افضلیت ہے نا دوسری بیویوں پر، ہاں جی، وہ بیان کی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے افضل کوئی اور بیوی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔
جب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر کہا کیا آپ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں جس کی گالیں لٹک گئی تھیں، جس کے یہ مسوڑے جو ہیں ان کے دانتوں کو چھوڑ چکے تھے اور وہ بالکل ریڈ اور سرخ ہو گئے تھے، ہیں جی، گوشت کی طرح جنہیں اب رنگ بدل جاتا ہے نا، تو آپ اس کو لٹکی ہوئی گالوں والی کو بوڑھیا ہو گئی تھی، اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے بعد بہترین بیویاں دے دی ہیں، تو یہ کیا شکوہ کیا انہوں نے؟ وہ انتقال کے بعد حضور یاد کرتے تھے نا، اور گھر میں کوئی چیز پکتی تو فرماتے آؤ یہ لے جاؤ فلاں بی بی کو دے آؤ، وہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی اور ان سے پیار کرتی تھی، یہ اس کو دے آؤ اتنا پیار کرتے تھے۔ یہ دیکھ دیکھ کر نا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد آپ کو ان سے بولیے یہ لفظ ان کی زبان پر آیا نا، تو حضور اتنے خاموش ہوئے یہ سن کر، کافی دیر تک خاموش رہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کاش میں نے یہ نہ کہا ہوتا، پتہ نہیں میرے خلاف کوئی وحی نہ نازل ہو جائے، کہنے لگا میں طرح طرح کے خدشے محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حضور نے فرمایا ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی۔ فیصلہ نہیں ہو گیا، فیصلہ ہو گیا تو ان سے بہتر۔ اس حدیث کے تحت میں نے ابھی یہ کہا کہ شکوہ کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر علماء، حتیٰ کہ میرے استاد صاحب بھی، وہ جب تنہا سیدہ خدیجہ کی فضیلت بیان کر رہے ہوں تو بڑے مزے سے بیان کر جاتے ہیں، اور جب وہ تفاضل کرنے بیٹھے ہیں مقابلہ، تو پھر وہ شیعوں کی ضد میں آ کر سیدہ عائشہ صدیقہ کو اٹھاتے ہیں، اور ان کی ضد میں آ کر یہاں ایک جملہ میں پہلے کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ سکا، وہ جملہ یہ ہے کہ ازواج میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے افضل کوئی نہیں ہے، اور پوری امت کی نساء میں، خواتین میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے افضل کوئی نہیں ہے، سیدہ خدیجہ بھی ان سے افضل نہیں ہے، یاد رکھنا۔ کائنات کی تمام عورتوں میں، اگلی پچھلی تمام عورتوں میں سیدہ فاطمہ سے افضل کوئی نہیں۔ تو میرے استاد صاحب جو ہے نا ایک مقام پر ذوق میں آ گئے، تو کہنے لگے بھئی یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر آ گیا ہے، لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کی شان میں 40 حدیثیں یہاں جمع کروں۔ تو انہوں نے 40 حدیثیں لکھ دی، ان کا ترجمہ کر دیا، اور ایک حدیث وہ بھی لکھی جی غدو ابصارکم، معاشر والو اپنی نگاہیں، تاکہ فاطمہ بنت محمد۔ تو کہنے لگے کہ اس حدیث پر فلاں نے کہا کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی نے اس کی بڑی تحقیق کی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور میں امام جلال الدین سیوطی کی تحقیق پر اعتماد کرتا ہوں، اور میں ان 40 حدیثوں میں اس حدیث کو بھی لایا ہوں، 40 حدیثیں اس حدیث پر پوری ہو گئیں۔ میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے میرے قلم سے یہ لکھوا دیا۔ یہ وہ ان کی ایک عادت تھی، وہ اس طرح بات کرتے تھے، لکھا بھی انہوں نے اسی طرح، شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے آج یہ۔ پھر جب وہ بیٹھے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ سے تفاضل کرنے یا سید خدیجہ سے اس طرح، تو وہاں انہوں نے سیدہ فاطمہ سے تفاضل تھا اس کا، سیدہ عائشہ کا، تو وہاں انہوں نے کہا یہ حدیث لکھ کر کہ یہ حدیث جو ہے کہ صرف سیدہ فاطمہ ہی کی وجہ سے پورے اہل معاشر کو نظریں جھکانے کا کہنا، یہ ان کی افضلیت پر، سب سے افضل ہونے پر دلیل ہے، لیکن یہ حدیث امام ابن جوزی نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ موضوع ہے، لہذا وہ افضل نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ شیعوں کی وجہ سے۔ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ میرے استاد ہیں، بڑے بڑے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ اس ضد میں، یہ وہی ضد ہے نا جو حافظ ابن عسقلانی نے کہا کہ شیعوں کی ضد میں ابن تیمیہ سے تنقیص اہل بیت ہو گئی،
یہ وہی دیتے ہیں نا. تو جس سے بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ اہل بیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے حق بیان کرنے کی اور باطل سے بچنے کی. وما علینا الا البلاغ. لیں یار